اور گرلز نے کیا کرنا ہے، گرلز کا فیس، ہینڈ اور فیٹ نظر آنے چاہیے، باقی فل کورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا فیس، ان کے ہینڈ اور ان کے فیٹ نظر آنے چاہیے، باقی فل کورڈ ہوتا ہے. تو فل کورڈ رہنا. آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہماری دنیا میں عورتوں کو کتنا بھٹکایا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ڈریس میں سے دوپٹہ ہٹا دیا، اور پھر اسی طرح جو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیاں غور سے سن لیں کہ جیسے ہم ٹائٹس اوپر کر لیتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، چھوٹی ٹائٹس ہوتی ہیں، اس طرح نہیں پہننی. ہم نے کوشش کرنی ہے ہمارا باڈی کورڈ ہو، اور اتنا ٹائٹ لباس، اتنا تنگ لباس نہیں پہننا کہ ہمارا باڈی ظاہر ہو، اور اتنے چھوٹے شارٹس بھی نہیں پہننے. اسپیشلی ہم نے وہ ڈریس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم اچھے سے پیارے سے تیار ہو کے جائیں. ٹھیک ہے، ہم اچھے سے پیارے سے تیار ہو کر جائیں، کیونکہ ہم دیکھیں عید کے دن بھی تیار ہوتے ہیں نا، تو مسلمان ملتے ہیں آپس میں، تو ہماری سب سے بڑی میٹنگ تو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، نماز میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا. تو اس لیے ہمیں بہت ہی اچھے تیار ہو کر جانا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایمان کی طرف نہیں آتے، وہ ایمان نہیں لاتے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا تھا نا، ہم بھی ویسے ہی رہیں گے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے. وہ کیا کہتے ہیں، شیطان کو دوست بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پکارا کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرو، پیارے سے تیار ہو کے جایا کرو نماز کے لیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق دیا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس دیا الحمدللہ. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد آدم کو کہا کہ آپ کے پاس میں نے رسول بھیجے تھے نا، اور انہوں نے آپ کو میری آیات پڑھ کے سنائی تھی. تو جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، اسے آخرت کے دن نہ خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ فکر کریں گے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں بھیجیں گے. اور جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھوٹ باندھتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خفا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے. اور جو لوگ آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لوگ تکبر کرتے ہیں. اور تکبر کس کی نشانی ہوتی ہے؟ ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلیں گے، تکبر والوں کے لیے نہ ہی آسمان کے دروازے کھلیں گے، نہ ہی جنت کے دروازے کھلیں گے. تکبر کرنے والوں کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی، اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جنت والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے کینہ بھی نکال دیں گے، ان کو پاک صاف کر دیں گے. ان کے دلوں میں اگر کوئی رنجش ہوگی، اگر کوئی برائی ہوگی، اگر کوئی ذرا سا کینہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے نا، تھوڑا سا دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، حالانکہ وہ انسان بہت نیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جب جنت میں چلا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی صاف کر دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے نا، تو دوزخ والے کہیں گے کہ پلیز آپ ہمیں بھی اپنے کھانے میں سے کھانا دے دو اور پانی دے دو. تو جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے یہ سب آپ پہ حرام کر دیا، ہم نہیں دے سکتے آپ کو. استغفر اللہ. آپ یہ دیکھیں، اگر بہن بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بھائی جو ہے وہ نیکی کا کام نہ کر رہا ہو، ایک جنت میں چلا جائے اور ایک دوزخ میں چلا جائے، اور وہ جو جنت میں گیا ہے اس سے دوزخ والا پوچھے کہ پلیز مجھے دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو، تو وہ کیسے بیچارہ، وہ حالانکہ اللہ نے منع کر دیا نا، تو وہ نہیں دے پائے گا، تو کتنا دل تڑپے گا نا، کتنا دل دکھے گا. اس لیے یہ سوچ کے اپنے جو فیملی میں بھی لوگ ہیں نا، ان کو بھی سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کو بھی اچھی باتیں بتانی ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اچھے راستے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں. تو جو لوگ دوزخ والے ہوں گے نا، وہ لوگ کیونکہ آگ والے ہوں گے، انہوں نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، تو اس لیے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمارے گھر والے بھی سب کے سب یہ تمام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان رول سے واقف ہوں. یہ سب رولز ان کو بھی بتانے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں وہ کرنی ہیں، سب ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے ساتھ شیئر کرنے ہیں آپ لوگوں نے. کہ آپ بتاتے ہیں نا، اب کس کس کو بتاتے ہیں؟ اپنے بھیا کو، ماما کو؟ الحمدللہ، میں اپنے اسکول فرینڈس کو بتاتی ہوں. ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو آپ نے سب کو، کیونکہ دیکھیں وہ جنت میں رہنا کیسا رہنا ہوگا جس میں آپ کے فرینڈز نہ ہوئے، تو اس لیے بتانا ہے نا ان کو، تاکہ آپ وہاں اکٹھے کھیلیں.
تاکہ وہاں پہ ایک بڑا سرکل بنے, آپ کے سارے فرینڈز ہوں, آپ لوگ مل کے وہاں پر موجیں کریں. ایسا ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے نام کے بارے میں بتایا رکوع نمبر 12 میں, الاعراف. الاعراف, جب وہ جنت اور جہنم والوں کا فیصلہ ہو جائے گا نا, جس کے پلڑے جو ہوں گے نا وہ بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی اعمال کم ہیں, نیک اعمال کم ہیں, تو وہ کیا ہوگا, وہ آگ والے ہوں گے, وہ جہنم میں چلے جائیں گے. جب یہ فیصلے ہو گئے, اب کچھ لوگ ہوں گے جو ایک بلند مقام اعراف کا مقام ہے کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی, اعراف, وہاں پہ ہوں گے وہ لوگ. پتہ ہے وہ کون ہوں گے؟ جب میچ میں سب دونوں کے سکور برابر ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹائی ہو جاتا ہے. اب ان کے جو گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز ہیں نا وہ برابر ہو گئی ہیں. اب فیصلہ نہیں ہوا, یعنی اب ان کا فیصلہ اس طرح نہیں ہوا کہ نہ تو وہ ابھی جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں نہ وہ جنت میں, کیونکہ برابر ہو گئی نا گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ مقام ہے تمہارا, اگر تمہاری کسی سے کوئی نیکی مل جاتی ہے نا تو تم ادھر جنت میں چلے جاؤ گے, اگر ایک برائی تمہارے حصے میں آ جاتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں بیک بائٹنگ اگر کی ہوگی نا کسی نے تو دوسرے کی برائیاں اس کے برائیوں میں ڈال دی جائیں گی, اس لیے بیک بائٹنگ منع ہوتی ہے. بیک بائٹنگ جو کرتا ہے نا وہ اس کی برائیاں, جس کی بیک بائٹنگ اس نے کی ہے اس بندے کی برائیاں جس نے کی ہوتی ہے بیک بائٹنگ اس کے حصے میں چلی جائیں گی, اور اس پرسن جس نے بیک بائٹنگ کی ہے اس کی اچھائیاں لے کے اس کو دے دی جائیں گی. وہ تو گھاٹے میں چلا گیا نا, وہ تو لوزر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی انسان کی نیکیاں اس وقت زیادہ ہو گئیں, ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو اس کو تو جنت مل جائے گی نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہاں سے سب کو جو ہوں گے نا جنت میں بھیج دیں گے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کے ٹائی اپ ہو گیا نا تو پھر اللہ نے کس طرف بھیج دیا ان کو, جنت کی طرف. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ اپنے لیے بس پسند کرتے ہیں, کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کی زندگی دل لگی, تماشا, کھیل, اسی کو بس وہ سمجھتے ہیں بس یہی کچھ ہے, ہم نے بس ادھر ہی کھیلتے ہی رہنا ہے. اور بالکل, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو دن جس دن ان سے میری ملاقات ہونی ہے وہ اس دن کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں. اس دن کی ملاقات کو اگر وہ یاد رکھیں گے نا تو وہ ہر کام سے پہلے سوچیں گے کہ جس دن میری اللہ سے میٹنگ ہوگی, اللہ سے ملاقات ہوگی تو میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی یا میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا, تو پھر ہم کیا جواب دیں گے. ہم جب پرنسپل آفس میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہاتھ پیر کانپ رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اندر سے. تو آپ سوچیں یہ تو پرنسپل ہے, یہ تو انسان ہے, آپ نے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو جو زیادتیاں کی ہوں گی, جو برائیاں کی ہوں گی, آپ تو اچھے بچے ہیں نا, آپ تو اچھائیاں کرتے ہیں نا, آپ تو نیکیاں کر رہے ہیں, اور یہ تو نیکیوں کا مہینہ ہے نا. ہم اتنی زیادہ نیکیاں الحمدللہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس کو قبول کر لیں. تو اس سے ہمیں یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا تو کیا کیا تھا, جب وہ دیواریں بنا رہے تھے تو کیا پڑھ رہے تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ ہم سے یہ قبول کر لیں. تو جب بھی کوئی نیکی کرنی ہے تو کیا کہنا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کر لیں. کوئی بھی نیکی کریں, کسی کو افطاری کرائیں, کوئی صدقہ کریں, کوئی بھی کام کریں, روزہ رکھیں, کسی کی مدد کریں, نمازیں پڑھیں, تراویح پڑھیں, کچھ بھی کریں, کیا کہنا ہے, اللہ ہم سے قبول کر لیجئے, ہماری اگر اس میں کوئی مسٹیکس ہیں تو معاف کر دیں اور ہم سے یہ قبول کر لیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں نا وہ میرے سے گڑ گڑا کے اور چپکے چپکے مانگتے ہیں, چپکے چپکے وہ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حد سے بڑھ جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعات سنائے ہیں ان قوموں کے کہ جو قومیں نافرمان ہو گئی تھیں. ان میں سب سے پہلی قوم تھی قوم نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ کیا کرتی تھی کہ وہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شریک نہ بناؤ اللہ کا, اور میں تمہیں اللہ کے پیغامات سنانے آیا ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اور مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے, اس لیے تم لوگ اس نصیحت پر آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجی ہے, اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں, اور اس لیے تم بچ جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. تو وہ لوگ جھٹلا دیا, انہوں نے منع کر دیا, انکار کیا,
کفر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ ایک کشتی بناؤ، میں کچھ ہی دنوں میں یہاں پر ان ساروں کے اوپر بارش کا پانی جو ہے وہ اور سیلاب کا پانی آ جائے گا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کشتی بنائی اور پھر سارے جتنے بھی لوگ ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان ساروں کو پانی میں غرق کر دیا، اور اتنا پانی تھا کہ اس میں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی وائف بھی ڈوب گئی تھی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی ہونا یا نبی کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ نیک اور صالح ہوں گے، وہ لوگ بھی فاسق ہو سکتے ہیں، نافرمان ہو سکتے ہیں۔ نبی کا بیٹے ہونے سے سفارش نہیں ہوگی اس کی۔ ہم یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ میں تو فلاں ڈی سی کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں سیاستدان کا بیٹا ہوں، ایسے ہوتا ہے نا، تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی پروٹوکول نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی وجہ سے دیکھیں گے ہمیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم تھی، قوم عاد۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ انہوں نے بھی حضرت ہود کی بات نہیں مانی، انہوں نے بھی یہی میسج دیا تھا۔ تمام نبیوں کا ایک ہی میسج تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی اور ان ساروں کو ہلاک کر کے رکھ دیا جی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ساروں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ قوم عاد کے لوگ جو تھے نا وہ بھی نافرمانی پہ اتر آئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا تھا۔ اس کے بعد جو قوم آئی قوم سمود، اور اس کے بعد جب اس قوم کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ صالح علیہ السلام۔ اور صالح علیہ السلام کو جب بھیجا انہوں نے بتایا اپنی قوم کو کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی نشانیاں مانگنی شروع کر دی، معجزہ دکھائیں۔ ایسے تھے، انہوں نے کہا معجزہ دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں نا یہاں پر ایک اونٹنی لا کے دکھائیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی دے دی نشانی کے طور پہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی جو ہوگی نا یہ ایک تالاب ہے، اسی پانی پینے کی جگہ پہ یہ پانی پیے گی۔ ایک دن تم لوگ پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن آپ کا ناغہ نہیں ہوگا، آپ اس کا دودھ پی لینا۔ اب ان کا ناغہ تو نہیں نہ ہوا، ایک دن وہ پانی پیتے تھے، ایک دن وہ پانی پیتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ تو پھر بھی وہ لوگ نا ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس ایک شرط لگائی تھی حضرت صالح علیہ السلام نے کہ دیکھو اس اونٹنی کو، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر اس کو نقصان پہنچایا تو تم پہ عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، اونٹنی کے وہ جو کونچے کاٹ دی، بازو وغیرہ کاٹ دیے اور اس کو مار دیا۔ اور پھر کہتے تھے کہ ہمارا یہ پانی پی جاتی ہے، حالانکہ کوئی زیادتی تو نہیں تھی نا، ایک دن وہ پانی پیتے تھے اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی وہ لوگ اس کا دودھ پیتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ بہت ہی اچھا معاملہ کیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ظاہر ہے برا لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا حضرت صالح علیہ السلام کو کہ اس قوم سمود کو بتا دیں کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھی، یعنی اونٹنی والا معجزہ انہوں نے مانگا، اونٹنی کا معجزہ مل گیا۔ اور پھر کیا تھا، اتنے ان کو ہیوج پہاڑوں میں سے یہ گھر بناتے تھے، ان کو اتنے بڑے بڑے قد دیے تھے، اتنی ہائٹڈ یہ لوگ تھے، اور ایسے پہاڑوں کو کاٹ کے بڑے بڑے محل بنا لیتے تھے، اتنا ان کو ٹیلنٹ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا زلزلہ بھیجا تھا کہ پورے کے پورے لوگ اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے۔ ایسا زلزلہ ان کے اوپر آیا تھا کہ وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ایمان والوں کو بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو پہلے سے بتا دیا کہ آپ لوگ کہیں سیف مقام پہ چلے جائیں، وہ سیف مقام پہ چلے گئے، اور باقی جو تھے وہ مر گئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا کہ اس قوم کے بعد نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا وہ بہت بڑا گناہ کرتی تھی، جو کہ بے حیائی کے کام تھے نا وہ لوگ وہ کرتے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہومو سیکشوالٹی میں وہ لوگ رہتے تھے، یعنی بوائز کے ساتھ دوستی کرتے تھے، لیکن اس حد تک دوستی کرتے تھے کہ وہ رانگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کام کر لیتے تھے، یعنی وہ لوگ بری عادتیں تھیں ان کی۔ اور اسی طرح جو قوم لوط جو تھی نا وہ برائیاں کرتی رہتی تھی، فساد پھیلاتی تھی دنیا میں، زمین میں، اور نبی کی بات نہیں مانتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہتے تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ان کی بستی کو اٹھاؤ، آسمان پہ لے جا کے الٹا پٹخ دو،
اور وہ فرشتوں نے ان کی بستی کو اٹھایا اور الٹا پلٹ دیا، اور آسمان پر بھی ان کے جانوروں کی آوازیں گئی تھیں کہ جب ان کو اٹھا کے الٹا پلٹا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اب ہماری زمین ہے نا ایک پورا تو فرشتے چاہیں تو اس کو اٹھا سکتے ہیں نا، کیری کر سکتے ہیں، جو ایک پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے فرشتہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو تعلیمات دی ہیں، وہ ہم نے وہ نہیں کرنی، نافرمانیاں نہیں کرنی۔ اس کے بعد ایک اور نبی کا قصہ اس میں آتا ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام، اور سیدنا شعیب علیہ السلام مدین ایک قوم تھی، ایک شہر، اس کی طرف آئے تھے، اور ان لوگوں کی جو بری بات تھی نا، وہ کیا کرتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور سیدنا شعیب علیہ السلام انہیں کہتے رہتے تھے کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی جو بھی آپ دو کسی کو تو ناپ کر کے صحیح تول کے دو۔ آپ دیکھیں نا آج کل بھی لوگ بزنس کرتے ہیں نا دکانوں پہ، تو اگر کوئی آپ 1 kg ان سے مانگے اور وہ آپ کو 1 kg کی بجائے 1 kg سے تھوڑا کم دے دیں تو ناپ تول میں کمی ہوئی نا۔ تو وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں نا، جو فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ ساری قوموں میں جو نبی آئے، رسول آئے، ان کا ایک ہی میسج تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یا ان کے رسول کے تھرو، اسی پر ایمان لانا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے تو وہ لوگ بھی نافرمانیاں کر رہے تھے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ غمزدہ نہ ہوں، تسلی دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے بھی جہاں جہاں نبی آئے تھے نا، وہ لوگ بھی اسی طرح دعوت دیتے تھے دین کی طرف، قرآن کی طرف، لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے، ان کی قوم کے لوگ، اور